بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر کی وجہ سے قد اقترب جو بہت قریب آ چکا ہے۔ افلح من کف یدہ، اور کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اس فتنے کے وقت میں اپنے ہاتھ کو روک کر رکھا۔ عربوں کی ہلاکت کے حوالے سے پیچھے بھی حدیث میں مضمون گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایسے آنے والے فتنوں کا تذکرہ کیا جو عربوں کے لیے بڑی ہلاکت کا اور ان کے لیے بڑی شرنگیزیوں کا باعث بنے گا۔ ان میں یہ بات بھی عرض کر دی گئی تھی کہ عربوں کی وہ ہلاکت کا فتنہ کیا ہے۔ اس حوالے سے بعض محققین نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ فتنہ رونما ہو چکا ہے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو فتنے کھڑے ہوئے تھے، ان فتنوں کے نتیجے میں آپس میں جو لڑائیاں ہوئی تھیں اور آپس میں جو جنگیں ہوئی تھیں، ان جنگوں کے نتیجے میں عربوں کی بہت بڑی ہلاکت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تذکرہ کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اور بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ کوئی اس کا زمانہ یا اس کا کوئی واقعہ محدود نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ جو آئندہ بھی پیش آتی رہے گی اور آئندہ بھی اس کا وجود ہوتا رہے گا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، جس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر مختلف قسم کے شرور اور فتنے کھڑے ہوں گے جو ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہوں گے۔ حدیث کے آخر میں جو جملہ ذکر کیا گیا ہے کہ افلح من کف یدہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپس کا کوئی فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو ان کے درمیان باہمی خانہ جنگی کی صورت میں ہوگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلح من کف یدہ، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے ہاتھ کو روک کر رکھا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے سے اپنے آپ کو بچایا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ افلح من کف یدہ، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے ہاتھ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھا، یعنی اس کا مطلب اس نے کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی اور شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، اپنے ہاتھ کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے روک کر رکھا، تو ایسا شخص اس فتنوں کے دور میں بھی کامیاب ہو گیا۔ رواہ ابو داؤد۔ اگلی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ 3 مرتبہ آپ نے ایک ہی بات کو ریپیٹ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، بے شک یقیناً خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ یقیناً خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ یقیناً خوش نصیب اور خوش بخت ہے وہ شخص کہ جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ یعنی یہ بات آپ نے بطور تاکید کے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور ان 3 مرتبہ ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کے نصیب بڑے اعلیٰ ہیں اور ایسا شخص بڑا خوش نصیب اور خوش بخت ہے کہ جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا۔ تو ایسا شخص یقیناً کامیاب، خوش بخت اور خوش نصیب ہوتا ہے کہ جو مختلف پیدا ہونے والے فتنوں سے بچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمَنِ ابْتُلِیَ، وہ شخص بھی خوش نصیب ہے کہ جو فتنوں میں مبتلا تو ہوا لیکن اس نے صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمنے کا مظاہرہ کیا۔ یعنی سب سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص خوش نصیب کہ جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص بھی خوش نصیب ہے جو فتنے میں مبتلا تو ہوا، فتنے میں پڑا تو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ جب فتنے میں مبتلا تو ہوا لیکن اس فتنے میں اس نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، دین کو اس نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اپنے پائے ثبات کے اندر اس نے کوئی ڈگمگاہٹ پیدا نہیں کی،
دین پر استقامت کے ساتھ جمع رہا، دین کو تھاما رہا، دینی اقدار، دینی اخلاق، دینی اعمال، دینی احکام اور مسائل پر شریعت میں جو بھی طریقہ زندگی ذکر کیا گیا ہے اس سے وہ نہ ہٹا، تو یہ شخص اگرچہ فتنے میں مبتلا ہوا لیکن یہ بھی خوش نصیب ہے۔ یہ خوش نصیب اس لیے کہ اگرچہ فتنے کا سامنا تو اس کو ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس کو چونکہ ثابت قدمی عطا فرمائی، اللہ نے اس کو چونکہ استقامت عطا فرمائی، اس وجہ سے یہ بھی خوش نصیب ہے۔ تو پہلے نمبر پر وہ بھی خوش نصیب جو فتنوں سے بچا لیا گیا، دوسرے نمبر پر وہ بھی خوش نصیب جو فتنے میں پڑھ کر بھی دین پر جمع رہا۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواہن۔ فواہن اس کا مطلب یہ ہے کہ بس افسوس ہے اس شخص پر۔ یہ جملہ آپ نے ادھورا ذکر کیا ہے، یعنی اس کے بعد کی بات جو ہے، جو جملہ تھا وہ آپ نے ذکر نہیں کیا، لیکن حضرات محدثین نے اس کا مطلب ذکر کیا ہے کہ پہلے دونوں جملوں سے اس تیسرے جملے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، یعنی افسوس ہے اس شخص پر کہ جو فتنے میں پڑا بھی اور اس نے دین پر جمنے کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ یعنی اس کا مطلب کیا کہ جو فتنے میں پڑا اور اس نے فتنے میں پڑھ کر اپنے دین کو چھوڑ دیا، تو ایسے شخص پر افسوس ہے، کیونکہ وہ شخص فتنوں سے ایک تو بچایا بھی نہیں گیا، دوسرے نمبر پر فتنوں میں پڑھ کر اس نے ثابت قدمی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا، تو کیا مطلب کہ وہ فتنے میں پڑا بھی اور فتنے کا ایسا شکار ہوا کہ دین بھی اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ تو یہ شخص فواہن، اس کے اوپر افسوس ہے، کیونکہ یہ شخص خوش نصیب نہیں ہے۔ خوش نصیب تو وہ شخص ہے کہ جو پہلے دو طرح کے لوگ ہیں، کہ جو فتنوں سے محفوظ بھی رکھے گئے اور یا پھر فتنوں میں پڑنے کی صورت میں دین پر جمے رہے۔ اس حدیث میں غور کیا جائے تو ہمیں اس حدیث سے بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نمبر پر اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب لوگوں میں شامل کرنے کے لیے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم اس بات کے لیے فکر کریں کہ ہم اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ دوسرے نمبر پر اگر کہیں خدا نخواستہ کسی فتنے میں ہم پڑ بھی جائیں، کبھی کسی فتنے کا سامنا بھی ہو، اگر کبھی کسی فتنے میں ہم پھنس بھی جائیں، تو پھر ہمیں اس حدیث کے مطابق یاد رکھنا چاہیے کہ دین ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، دین ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ کیا مطلب؟ شریعت پر ہمیشہ عمل پیرا رہیں، ایمان کا تحفظ رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنے تقوی کی حفاظت کریں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اپنے نظریات، اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے افکار، اپنے زندگی کے طور طریقوں کو اسلام اور سنت کے سانچے میں ہمیشہ محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر بڑے سے بڑے فتنے میں بھی آپ مبتلا ہو گئے لیکن دین آپ کے ہاتھ سے نہ نکلا تو آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ فتنوں میں پڑتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت عطا کرتے ہیں، تو اگرچہ ان کے اوپر مصائب آ جائیں، ان کے اوپر تکلیفیں آ جائیں، لیکن چونکہ دین تو محفوظ ہے نا، چونکہ ایمان تو محفوظ ہے نا، تقوی تو محفوظ ہے نا، بس کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس صبر کرنے پر، ان تکلیفوں کو سہنے اور برداشت کرنے پر اجر و ثواب اور درجات کی بلندی عطا فرمائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان دونوں پہلے درجے کے جو دو لوگ ہیں، ان دونوں درجوں میں اپنے آپ کو شامل رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہم فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور دوسرے نمبر پر کہیں خدا نخواستہ اگر ہم پھنس جائیں تو پھر اپنے دین کا تحفظ رکھیں، اپنے ایمان کا تحفظ رکھیں، اپنے تقوی کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم ایمان سے کفر کی طرف، جیسے کہ پیچھے حدیثوں میں گزرا کہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، ایسا نہ ہو، اپنے دین کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ کل بھی اگر آپ مثال کے طور پر تقوی کی زندگی میں تھے، فتنوں میں پڑھ کر بھی اپنے تقوی کی حفاظت کریں۔ کل بھی اگر آپ کے عقیدے، آپ کے سوچ، آپ کے نظریے جو اسلام و سنت کے مطابق تھے، فتنوں کے اندر پڑنے کے بعد بھی آپ کا نظریہ وہی ہونا چاہیے، آپ کی سوچ وہی ہونی چاہیے، آپ کے خیالات، آپ کے افکار وہی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ فتنوں کے دور میں ہم لوگوں کی زبان بولنے لگے،
فتنہ پرور لوگوں کی طرح سے ہمارے نظریات بدل جائیں اور ہم بھی اسلام اور شریعت و سنت کے خلاف باتیں سوچنے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھانے لگیں، ہماری زبان کے انداز، ہمارے طور طریقے بدل جائیں؟ نہیں نہیں نہیں، فتنوں کے دور میں دوسرے نمبر پر ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اپنے نظریے کا، اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا، اپنے خیالات کا تحفظ رکھیں، ایمان اور تقوی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ یہ دو اہم کرنے کے کام۔ اور تیسرے نمبر پر جو آپ نے فرمایا نا کہ فواہن، اس کا مطلب یہ کہ اس افسوسناک صورتحال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ افسوسناک صورتحال کیا ہے کہ خدا نخواستہ ایک انسان فتنے میں بھی پڑا اور اپنے دین اور اپنے ایمان کا تحفظ بھی نہ کر سکا۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، کیونکہ ایسے شخص کو فتنوں نے آ دبوچا اور ایسے شخص کو فتنوں نے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بدبختی سے محفوظ رکھے۔ اس حدیث میں جو 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، ان السعید لمن جنب الفتن، تو اسی حدیث کے الفاظ سے ہمیں یہ دعا اخذ کر کے مانگنی چاہیے کہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں فتنوں سے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ اور اسی حدیث کے الفاظ سے ہم ایک دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اللہم اجعلنی ممن جنب الفتن، اللہم اجعلنی ممن جنب الفتن، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو فتنوں سے بچا لیے گئے۔ اللہم اجعلنی سعیدا وجعلنی ممن جنب الفتن، اے اللہ مجھے خوشبخت بنا دے اور ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو فتنوں سے بچا لیے گئے۔ میرے ساتھ اس دعا کو پڑھیں تاکہ عربی میں اس حدیث کے مطابق ہمیں یہ دعا یاد ہو جائے۔ اللہم اجعلنی سعیدا، اے اللہ مجھے خوشبخت بنا دے، وجعلنی ممن جنب الفتن، اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو فتنوں سے بچا لیے گئے۔ اور بجائے ایک کے 3 مرتبہ ہم یہ دعا مانگیں، اللہم اجعلنی سعیدا وجعلنی ممن جنب الفتن، اللہم اجعلنی سعیدا وجعلنی ممن جنب الفتن، اللہم اجعلنی سعیدا وجعلنی ممن جنب الفتن، اے اللہ مجھے خوشبخت بنا دے اور اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے کہ جو فتنوں سے بچا لیے گئے۔ اور دوسرے درجے کے مطابق جس کو فتنے کا سامنا ہوا اور اس نے صبر کا دامن تھاما، اس کے مطابق ہم دعا یہ کریں کہ جب بھی خدا نخواستہ کسی فتنے میں پڑ جائیں تو اللہ سے صبر مانگے، ثابت قدمی مانگے۔ اور وہ دعا ہمیں قرآن کریم میں سکھائی گئی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں صبر انڈیل دے، ہم پر صبر کا پیمانہ انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما کے دین پر ہم جمے رہیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوموں کے مقابلے میں اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تو اس آیت کے مطابق یہ جو قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اس دعا کے اندر یہی مضمون تو ہے کہ جب بھی فتنے کا سامنا ہو اللہ سے صبر اور ثابت قدمی مانگیں اور اپنے پائے ثبات میں کسی قسم کی ڈگمگاہٹ پیدا نہ ہونے دیں، دین میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ ان دونوں درجوں میں سے کسی بھی درجے میں آپ رہیں گے، آپ خوش بخت ہو جائیں گے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تلوار میری امت کے اندر رکھ دی جائے، یعنی اس کا مطلب جب میری امت میں تلواریں چل پڑے اور آپس میں مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور باہمی جنگ و جدال، خانہ جنگی جیسی مسلمانوں کے اندر بھی صورتحال پیدا ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرفع عنہا الی یوم القیامتی، تو پھر قیامت کے دن تک یہ اٹھایا نہیں جائے گا، یعنی یہ فتنہ جو میری امت کے اندر آپس میں باہمی جنگ و جدال کے اعتبار سے پھیلے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب یہ مسلمانوں کا آپس میں باہمی جنگ و جدال کا فتنہ کھڑا ہوا اور خود حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا
اور ان کو بلوائیوں نے کس طرح سے اپنے گھر کے اندر نظر بند کر دیا تھا، محاصرہ کر دیا تھا، اور پھر گھر کے اندر گھس کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا، یہ مسلمانوں کا باہمی جنگ و جدال اور آپس میں لڑنے کا جو فتنہ کھڑا ہوا تھا، یہ فتنہ اس کے بعد پھر ختم نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ فتنہ پھر آپس میں لڑنے کا ایسا چلا کہ آج تک یہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کے اندر جب تلواریں رکھ دی جائیں گی تو پھر قیامت تک یہ اٹھائی نہیں جائے گی، کیا مطلب کہ یہ فتنہ پھر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے قبائل، کچھ ایسے قبائل ہوں گے، ایسے قبیلے ہوں گے جو مشرکین سے جا ملیں گے۔ یہ آپ نے دوسری پیشن گوئی فرمائی۔ پہلی پیشن گوئی تو یہ فرمائی نا کہ جب میری امت کے اندر تلواریں رکھ دی جائیں گی اور آپس کے جنگ و جدال کے معاملات شروع ہوں گے تو قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ میری امت کے کچھ قبائل جا کے مشرکین سے مل جائیں گے۔ کیا مطلب کہ میری امت کے کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جو مشرکوں سے جا کے مل جائیں گے، ان کی معاونت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی یہ کہ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، کہ میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پرستش کریں گے۔ کیا مطلب کہ وہ میری امت کے کچھ قبائل ہوں گے لیکن حالت یہ ہوگی کہ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ میری امت میں بت پرست لوگ ہوں گے، یہ تو واضح ہے، لیکن یہاں حدیث کے الفاظ سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ میری امت کے کچھ افراد، یعنی اس کا مطلب میری امت اجابت جو میرے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے لیکن بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ بت پرست تو بت پرست ہیں ہی، میری امت کے کچھ ایسے لوگ جو میرے ماننے والے ہوں گے، میری امت میں شامل ہوں گے، مسلمان ہوں گے لیکن بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ چوتھی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ کذاب کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو۔ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، اور ایسے جھوٹے ہوں گے کہ کلہم یزعمو، وہ سب کے سب اس بات کے دعوے دار ہوں گے کہ انہو نبی اللہ، کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی ان 30 جھوٹوں اور مکاروں اور فراڈیوں میں ہر فراڈی، ہر مکار، ہر دجال، ہر جھوٹا شخص یہ لوگوں کے سامنے دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھ لو اچھے طریقے سے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہوں، میں تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ پانچویں بات، اسی حدیث میں پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، میری امت میں سے ایک جماعت حق کے اوپر غالب رہے گی، یعنی ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر غالب رہے گی، یعنی حق پر قائم رہنے والے ہوں گے، جو حق پر جمے ہوئے بھی ہوں گے، حق پر غالب بھی رہیں گے، اور باطل سے برسر پیکار بھی ہوں گے ہر دور کے اندر۔ لا یضرهم من خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اسی طرح ہوتے ہوتے اللہ کا امر آ جائے گا، یعنی قیامت تک۔ گویا قیامت تک ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر میری امت میں ایک جماعت ایسی حق پر ہوگی جو حق پر قائم رہے گی اور غالب رہے گی، اور ان کو مخالفت کرنے والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ چنانچہ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ مسلمان اپنی پستی اور انحطاط کے چاہے کتنے ہی خطرناک دور سے گزرے ہوں، لیکن ایسی جماعت آپ کو ہر دور میں ملے گی۔ آج بھی اس امت کے اندر جبکہ پستی اور انحطاط کا دور ہے، کافروں کی یلغار استبداد کا دور ہے، مسلمان دنیا کے کتنے خطوں کے اندر پس رہے ہیں، کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن اس دور کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کھلی آنکھوں سے ایسی جماعت نظر آئے گی
کہ جو اللہ کے دین پر قائم، اللہ کے دین کے لیے سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفار سے برسر پیکار۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی تذکرہ کیا کہ وہ القدس یعنی بیت المقدس کے گرد و پیش ہوں۔ آج مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ارض فلسطین پر الحمدللہ ایسی جماعت موجود ہے کہ جس نے اسرائیل کو ناکو چنے چبوائے ہوئے اور اس کو ذلیل اور رسوا کیا ہوا ہے۔ تو ہر دور کے اندر، یہ آج کی بات نہیں، ہر دور کے اندر قیامت تک اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس طائفے میں شامل فرمائے کہ جو ہمیشہ دین پر قائم رہتا ہے اور جن کو مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان 5 پیشن گوئیوں کو اگر آپ دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 5 پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تدور رحل اسلامی ل35 او 36 او 37۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی چکی گھومتی رہے گی، اسلام کی چکی گھومتی رہے گی 35 ہجری تک یا 36 ہجری تک یا 37 ہجری تک۔ اسلام کی چکی 35 ہجری یا 36 ہجری یا 37 ہجری تک گھومتی رہے گی۔ گھومنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ قائم دائم رہے گا، اور سن 35 ہجری تک قائم رہے گا یا 36 ہجری تک قائم رہے گا اور یا پھر 37 ہجری تک قائم رہے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد اس کے اندر مختلف قسم کی کمزوریاں آئیں گی، مختلف قسم کے مسائل کھڑے ہوں گے، فتنے رونما ہوں گے، مختلف قسم کے معاملات ایسے کھڑے ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے مسلمان مصائب و آلام اور تکالیف کا شکار ہونے لگیں گے۔ اس کے اگر ہم غور کریں تو دیکھا جاتا ہے کہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 ہجری میں شہید کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے تک اگر ہم دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور، یہ سب اسلام کے بہترین غلبے کے دور تھے۔ مسلمان اس میں متفق تھے، متحد تھے، اور آپس میں کسی قسم کی کوئی خانہ جنگی نہیں تھی، اور فتنے اس وقت تک کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ لیکن سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا دلدوز واقعہ پیش آیا تو اس وقت بہت سے فتنے کھڑے ہو چکے تھے، بہت سے فتنے کھڑے ہو چکے تھے۔ سب سے بڑا فتنہ سبائیوں کا فتنہ، کہ جس سبائیوں نے بلوائیوں کی شکل اختیار کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، اور امیر المومنین ہونے کے باوجود ان کو گھر سے نکل کر مسجد نبوی جا کر نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، ان کے اوپر پانی بھی بند کر دیا تھا، اور ان کے گھر کا محاصرہ کر کے، اور اس کے بعد پھر ان کے گھر میں کود کر، گھر کو پھلانگ کر ان کے گھر میں ان کو شہید کر دیا تھا۔ بہرحال یہ سن 35 ہجری تک کا معاملہ دیکھا جائے تو بڑا مضبوطی اور مستحکم طریقے سے چل رہا تھا، لیکن سن 35 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد سن 36 ہجری میں جنگ جمل ہوئی تھی۔ جنگ جمل یہ بھی مسلمانوں کے باہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کی جنگ تھی، غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا، مشاجرات صحابہ جس کو کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کے درمیان کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھیں، اور اس کے نتیجے میں جنگ جمل پیش آئی تھی، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ نزاع کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ سن 36 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے 1 سال کے بعد جنگ صفین کا معاملہ پیش آیا تھا، کہ جو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان آپس میں مشاجرہ ہوا تھا،
اور نزاع ہوا تھا، اختلاف ہوا تھا، اس کے نتیجے میں ان کے درمیان آپس میں جنگ کی کیفیت ہوئی تھی اور دونوں طرف سے کافی شہادتیں بھی ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ ایک طویل موضوع ہے، میں اس وقت اس موضوع کی طرف نہیں جا رہا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کے اسباب کیا تھے، غلط فہمیاں کیوں پیدا ہوئی تھیں، غلط فہمیاں پیدا ہونے کے اسباب کیا تھے، کن لوگوں نے درمیان میں اس طرح کی نمک مرچیں لگا کر ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑایا تھا، سبائیوں کا فتنہ کیا تھا۔ یہ ایک مستقل طویل موضوع ہے۔ البتہ اتنی بات سمجھنا ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اس معاملے میں مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان آپس میں یہ جو نزاع ہوا تھا، اس میں دونوں طرف جو مسلمان اور دونوں طرف جو صحابہ کرام تھے وہ سب حق پر تھے۔ ان کے درمیان ہونے والا یہ اختلاف رائے، یہ ایسا اختلاف تھا کہ جس میں کسی کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے، دونوں اپنے اپنے اجتہاد کے اعتبار سے درست تھے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں زیادہ حق پر تھے۔ اصل میں بنیادی طور پر اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا بڑی بے دردی کے ساتھ، اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ قاتلین عثمان، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے ہیں، ان سے قصاص لیا جائے اور ان کو فوراً گرفتار کیا جائے اور ان کے اوپر حملہ کیا جائے اور ان کو سخت ترین کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے سزا وغیرہ کے ذریعے سے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا۔ آپ اس مطالبے میں دیکھیں کوئی غلطی تو نہیں ہے، بالکل صحیح اور درست مطالبہ تھا۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ فی الحال آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، کیونکہ میں امیر المومنین کی حیثیت سے خلیفہ ہوں، اور میرے ہاتھ پر آپ بیعت کریں اور مسلمانوں کی جمعیت متحد ہو، اور ہم مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنے نہیں دیں گے۔ ضرور ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیں گے، لیکن آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں اور مسلمانوں کا شیرازہ مجتمع ہو، متحد ہو، پھر ہم ان پر ہاتھ ڈالیں گے۔ یہ ہم سے بھاگ نہیں سکتے، یہ ہم سے چھوٹ نہیں سکتے، اور ہم ان کو ضرور سزا دیں گے۔ لیکن بہرحال اس اختلاف رائے نے کچھ اس طرح کی غلط فہمیوں کی شکل اختیار کی کہ نتیجے میں دونوں طرف صف بند گئیں اور آپس میں مسلمان کے اوپر تلوار اٹھانے لگے۔ بہرحال یہ سن 35، 36 اور 37 ہجری کے درمیان بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے تھے۔ ان فتنوں کے رونما ہونے تک مسلمانوں کا معاملہ چونکہ مستحکم اور متحد تھا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اسلام کی چکی سن 35، 36، 37 تک چلتی رہے گی، گھومتی رہے گی، اس کا مطلب اسلام مضبوطی کے ساتھ مستحکم طور پر قائم رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، پھر اس کے بعد اگر لوگ ہلاک ہو گئے، فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، تو ان لوگوں کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے ہلاک ہوں گے کہ جو ہلاک ہوئے تھے، یعنی اس کا مطلب پچھلے لوگوں کی طرح کہ جو ہلاک ہونے والے لوگ پیچھے ہلاک ہوئے ہیں، ان لوگوں کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے بعد کے لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ اپنی سابقہ لوگوں کی روش کو اختیار کیے رہیں گے اور اسی طرح ان کے درمیان فتنے پھوٹتے رہیں گے اور بعد کے لوگ پچھلے لوگوں کے طریقوں پر چلتے رہیں گے، تو وہ بھی اسی طرح فتنوں کی وجہ سے ہلاک ہوتے رہیں گے۔ لیکن وَإِن يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ، اور اگر ان کے درمیان ان کا دین مضبوطی سے قائم ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ خلافت سنبھل گئی، مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہوا اگر مجتمع ہو گیا اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آگے جمع ہو گئے اور ایک چھتری کے سائے تلے مسلمان ایک خلیفہ کی ماتحتی میں آ گئے اور پھر سے ان کا شیرازہ جمع ہو گیا، تو پھر یقم لہم 70 عامن، تو پھر سے ان کے لیے یہ دین کا معاملہ مضبوطی اور مستحکم طور پر دوبارہ سے کھڑا ہو جائے گا، اور دوبارہ سے مستحکم ہونے کا یہ معاملہ 70 سال تک چلتا رہے گا۔ قلتو، راوی حدیث کہتے ہیں کہ قلتو، میں نے پوچھا، یعنی جو صحابی نقل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا امما بقیہ او مما مضا، یا رسول اللہ یہ 70 سال بقیہ میں سے ہیں یا گزرے ہوئے زمانوں کے ساتھ ہیں؟ یعنی اس کا مطلب اس میں جو 35، 36، 37 سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا،
اس کو ملا کر 70 ہیں یا اس کے علاوہ پھر نئے سرے سے 70 ہیں؟ قال آپ نے فرمایا مما مضا، جو گزرے ہوئے سال ہیں ان کو ملا کر 70 سال، گزرا ہوا جو زمانہ ہے یعنی 35 36 37 سال گزر گئے ہیں ان کو ملا کر مزید 70۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ملا کر 70 کا مطلب 70 ہجری۔ چنانچہ 70 ہجری تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ اضمحلال آئے گا، دوبارہ تزلزل کی کیفیت پیدا ہوگی، دوبارہ کمزوریوں کے معاملات رونما ہوں گے۔ رواہ ابو داؤد۔ اسلام کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ سن 35 36 37 ہجری کا تو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، اس کے بعد پھر 70 کی دہائی کے قریب یزید ابن معاویہ یعنی یزید کی خلافت قائم ہوئی، اور اس کے خلافت کے دور میں کیا ہوا یہ ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کربلا کے میدان میں، اور اس کے بعد پھر بنی امیہ کی دور حکومت کے اندر کس طرح کے اموی عیاش قسم کے حکمران آتے رہے کہ جنہوں نے ظلم کی اور جنہوں نے زیادتی کی اور ناانصافی کی، کیسی داستانیں رقم کی ہیں۔ بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور وہ پوری ہوئی۔ رواہ ابو داؤد۔ الفصل الثالث عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى غزوۃ حنین مر بشجرۃ للمشرکین۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے نکلے، غزوہ حنین یہ غزوہ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے بنفس نفیس نکلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے نکلے تو آپ کا گزر صحابہ کرام کو لے کر ایک مشرکین کے درخت کے پاس سے ہوا۔ یہ مشرکین کا کوئی درخت تھا جو زمانہ جاہلیت میں ان کا کوئی مخصوص قسم کا درخت تھا، اور اس درخت کا انہوں نے نام بھی رکھا ہوا تھا ذات انوات۔ اس درخت کی ان کے نزدیک یہ سوچ تھی کہ اس درخت کے اوپر ہم اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں، اور اس درخت کے اعتبار سے انہوں نے اپنی کوئی برکتوں کا یا اپنی کوئی فتوحات کا یا کامیابی وغیرہ کا کوئی تصور بھی قائم کیا ہوا تھا۔ یعنی وہ ایک بابرکت درخت کی حیثیت اس کو دیتے تھے، حتیٰ کہ بیٹھتے تھے تو اس درخت کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، جیسے کعبے کی طرف کوئی رخ کر کے بیٹھا ہو۔ اسی طرح مشرکین اس درخت کو اتنی حیثیت دیتے تھے کہ باقاعدہ اس کے گرد طواف کی شکل سے گھومتے تھے، چکر لگاتے تھے۔ اب یہ مشرکین کا کوئی درخت تھا جو ایک بابرکت درخت ان کے نزدیک شمار کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اس درخت کے پاس سے گزرے۔ مر بشجرۃ للمشرکین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اس درخت کے پاس سے گزرے۔ کانوا یعلقون علیہا اسلحتہم، جس پر وہ مشرکین اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، یعنی تلوار لٹکایا کرتے تھے، نیزہ وغیرہ اس کے اوپر لٹکایا کرتے تھے۔ یقال لہا ذات انوات، اسی وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا ذات انوات۔ ذات انوات کا مطلب یہی ہے لٹکانے کی جگہ۔ تو وہ درخت چونکہ ایک لٹکانے کی جگہ شمار کی جاتی تھی، بابرکت جگہ شمار کی جاتی تھی، اس کا نام رکھا تھا ذات انوات۔ فقالو، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات درخت مقرر کر دیجئے، جیسے کہ ان مشرکین کا ذات انوات درخت ہوا کرتا تھا، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات درخت مقرر کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، یہ بات آپ نے حیرت اور استعجاب کے طور پر فرمائی، تعجب کے طور پر، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی معبود مقرر کر دیجئے کہ جس کی ہم پرستش کریں
جیسا کہ ان کے لیے مشرکین کے لیے کوئی معبود ہے کہ جس کی یہ پرستش کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جب فرعون سے نجات پا گئی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ہلاک کر دیا، ڈبو دیا، غرق کر دیا، تو پھر ان کا گزر کسی قوم کے پاس سے ہوا تھا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، کہ ان کا گزر کسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جو کسی بت کی پرستش میں لگے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجئے جس کی ہم پرستش کریں، تاکہ دیکھنے میں جیسے یہ لوگ اپنے خدا کی پرستش کر رہے ہیں ہم بھی اس کو دیکھ کر پرستش کریں۔ تو نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انکم قوم تجہلون، تم لوگ جاہل لوگ ہو کہ کیسی بات کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پرستش اور کسی کی بندگی کی جا سکتی ہے؟ تم لوگ جاہل لوگ ہو، یہ کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، کیا میں تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود لا کے دوں جبکہ اللہ نے تمہیں اتنی فضیلت بخشی، تمہیں اتنی فوقیت دی تمام جہاں والوں پر، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو فرعون سے اللہ نجات دے رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس نے تمہیں اتنا بڑا انعام دیا، اتنی بڑی تم پر عنایت کی، تم اب یہ کس طرح کا جو ہے وہ جہالت والا مطالبہ کر رہے ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بعض ایسے لوگوں کے مطالبے کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم لوگ بھی اس طرح کے درخت کا مطالبہ کر رہے ہو، تو گویا کہ تم لوگ ایسے ہی مطالبہ کر رہے ہو، ایسے ہی ڈیمانڈ کر رہے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کسی بت کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بت بنا دے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو مطالبہ کرنے والے تھے یہ کوئی صحابہ کرام نہیں، ایسے صحابہ کرام نہیں تھے کہ جن کی تربیت ہو چکی ہو اور جو اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، کیونکہ یہ مطالبہ تو وہ کبھی کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کی ایسی تربیت کی تھی، ان کی ایسی اصلاح فرمائی تھی اور ان کے دل میں اس عقیدے کو راسخ اور مضبوطی سے جما دیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن یہ مطالبہ کرنے والے کون تھے؟ یہ مطالبہ کرنے والے یا تو منافق لوگ تھے کہ جنہوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا، اور یا پھر دوسری شکل اس کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بعض نو مسلم لوگ تھے کہ جن کو ابھی پتہ نہیں تھا، صحیح معاملات کی گہرائی تک ان کو رسائی نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک ان کے دل میں عقیدے کے اعتبار سے رسوخ نہیں ہوا تھا، ایسے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ چنانچہ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ مطالبہ کرنے والے یا تو منافق تھے اور یا پھر ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، کیونکہ وہ نو مسلم تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کے دل میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لترکبن سنن من کان قبلکم، تم لوگ ضرور بضرور ان لوگوں کے طریقے پر چلو گے جو تم سے پچھلے لوگ گزر چکے ہیں۔ کیا مطلب کہ پچھلی قومیں جس طرح سے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے زندگی گزارنے والی تھیں، تم لوگوں کے اندر بھی ان کے عقیدے اور ان کے عمل کی اتباع اور پیروی کرنے والے لوگ آئیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی یہ حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی آج ہمیں نظر آتی ہے کہ آج اس امت کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے اندر بھی پچھلی قوموں کے اتباع کرنے والے کتنی کثرت سے نظر آتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے طریقوں پر چلنے والے، یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے والے، اسی طرح کافر و مشرک لوگوں کے طریقوں پر چلنے والے، ان کو لائق کرنے والے، ان کو پسند کرنے والے، ان کے طرز زندگی اور طرز حیات کو پسند کرنے والے اس امت کے اندر بھی لوگ موجود ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ ضرور بضرور اپنے پچھلے لوگوں کے طریقے پر ضرور چلو۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے طریقوں پر اس طرح سے چلے گی جیسے کہ جوتا جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ ایک جوتا، ایک چپل آپ دوسری چپل کے مطابق دیکھیں کتنی برابر ہوتی ہے، بڑے چھوٹے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا، بالکل سیم ٹو سیم ہوتی ہے، کیونکہ اگر بڑے چھوٹے کا سائز کا فرق ہو تو پھر وہ چپل پہننے میں کیسے استعمال ہوگی؟
اس کو کیسے پہنا جا سکتا ہے؟ کتنی چلنے میں مشکل پیش آئے گی؟ تو جوتا جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ فرمائے کہ میری امت میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے جو پچھلی لوگوں کے طریقے پر چلیں گے، اس طرح جیسے کہ جوتا جوتے کے مطابق ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پچھلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، اور کون لوگ، اور کون لوگ مراد ہیں؟ یہود و نصارہ اگر مراد نہیں تو پھر کون لوگ ہیں؟ بہرحال اس جملے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ پیشن گوئی فرمائی ہے جو پوری ہو کر رہے گی اور ہو رہی ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا ہے کہ پچھلی قوموں یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلنے سے ہم بچیں، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی شریعت، اپنا تحفظ، اپنی چیزوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے بچیں، کیونکہ یہ بھی فتنہ ہے۔ یہ بھی فتنہ ہے کہ ایک مسلمان ہو کر انسان یہود و نصارہ کے طریقے کو اور ان کے طرز زندگی کو اپنا رہا ہو۔ رواہ ترمذی۔ وعن ابن المسیب رحمہ اللہ قال وقعت الفتنة الاولى۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پہلا فتنہ واقع ہوا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فتنہ۔ کتنا بڑا دلدوز واقع پیش آیا۔ فلم یبق من اصحاب بدر احد، تو اصحاب بدر میں سے، یعنی بدر کے جو شرکا تھے، اتنے اعلیٰ قسم کے بدر کے جو شرکا تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جو بڑا فتنہ رونما ہوا تھا، ان کی شہادت کا دلدوز واقعہ، اس فتنے کے پیدا ہونے کے وقت میں صورتحال یہ تھی کہ اس کے بعد اصحاب بدر میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ بدر کے جتنے بھی 313 صحابہ کرام تھے، وہ سب کے سب یکے بعد دیگرے دنیا سے اٹھتے چلے گئے۔ ثم وقعت الفتنہ، پھر اس کے بعد فتنہ ثانیہ، دوبارہ دوسرا فتنہ کھڑا ہوا۔ دوسرا فتنہ کیا؟ یعنی حرہ کا فتنہ۔ حرہ کا فتنہ یہ وہ مشہور واقعہ ہے جو یزید کے زمانے میں پیش آیا تھا، جس میں مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، اور مدینہ منورہ کے اندر قتل و غارت گری، خون ریزی اور فسادات ہوئے تھے، اور بہت کثرت سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اس فتنے کے اندر یہ صورتحال ہوئی تھی کہ فلم یبق من اصحاب الحدیبیہ احد، حدیبیہ کے اندر جو شریک ہونے والے صحابہ کرام تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا۔ ثم وقعت الفتنة الثالثہ، اور پھر تیسرا فتنہ پیدا ہوا۔ فلم ترفع وبالناس طباخ، اور وہ فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اٹھا نہیں تھا کہ لوگوں میں کوئی ذرہ برابر بھی طاقت باقی رہی ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ مسلمان کمزوری کا شکار ہو گئے، مسلمانوں کے اندر کوئی طباخ باقی نہ رہا۔ طباخ کے معنی قوت کے آتے ہیں، توانائی کے آتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے اندر کوئی قوت اور توانائی باقی نہیں رہی تیسرے فتنے کے وقت میں۔ پہلا فتنہ اس میں ذکر کیا گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ دوسرا فتنہ ذکر کیا گیا ہے حرہ کا واقعہ جو یزید کے دور خلافت میں پیش آیا تھا، اور تیسرا فتنہ وہ پیش کیا گیا ہے جس کی وضاحت حدیث میں تو موجود نہیں، لیکن بعض رات نے ذکر کی ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجاج بن یوسف کا جو آپس میں جھگڑا ہوا تھا، اور حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر کشی کی تھی، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی، اور منجنیق مقرر کر کے بیت اللہ کے اوپر سنگباری کی تھی، گولہ باری کی تھی، جس سے بیت اللہ کی اور خانہ کعبہ کی دیوار کا بھی ایک حصہ ڈھا گیا تھا۔ تو یہ وہ فتنے کا وقت ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی۔ البتہ اس حدیث کے اندر حضرات محدثین نے ہمارے عمل سے متعلق بڑی اہم بات ذکر کی ہے، وہ بات سمجھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیے حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلا فتنہ جب پیدا ہوا تو بدر کے اندر جتنے شریک ہونے والے صحابہ کرام تھے وہ تیزی سے اٹھنے لگے اور ان میں کوئی باقی نہ رہا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فتنے کی یہ نحوست ہے کہ جب فتنہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے برکتیں اٹھتی ہیں، چنانچہ نیک لوگ اٹھنے لگ جاتے ہیں، برکتوں کا جو نزول ہو رہا ہوتا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین کے اوپر جو برکتیں اتر رہی ہوتی ہیں فتنوں کی وجہ سے وہ رکتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے اس سے بڑی برکت کیا ہوگی کہ روئے زمین پر بدر کے شرکا موجود تھے۔ بدر کے صحابہ کرام کتنے اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام تھے کہ جن کا نام لے کے اگر آپ دعا کریں تو آپ کی دعا قبول ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بدری صحابہ کرام کے آپ نام اگر پڑھ کے اللہ سے مانگے اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ ایسے مبارک لوگ روئے زمین سے اٹھ گئے، کس وجہ سے؟ اس فتنے کی وجہ سے۔ اسی طرح حدیبیہ کے اندر
جن کو بیت رضوان کے شرکا کہا جاتا ہے، بیت رضوان کے شرکا، ایسے مبارک لوگ، ایسے مبارک صحابہ کرام دوسرے فتنے کی نحوست کی وجہ سے وہ بھی دنیا سے اٹھتے چلے گئے۔ اور پھر تیسرا فتنہ جب پیدا ہوا تو اس فتنے کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت اتنی بھی نہیں تھی کہ کوئی طاقت اور قوت باقی رہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم فتنوں کو اپنے گرد و پیش اور ماحول و معاشرے سے ختم کریں، ورنہ ان فتنوں کی وجہ سے نحوستیں نازل ہوتی ہیں، برکتوں کا نزول ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا باب کتاب الفتن کا الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب اگلا باب، باب الملاحم، انشاءاللہ ہم اگلی نشست سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی، ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو بھی، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بھی فتنوں سے حفاظت مانگا کریں، اس لیے کہ فتنوں سے محفوظ رہ کر ہم خوش بخت لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور آج کی اہم دعا جو میں نے آپ سے عرض کی تھی، اللہم اجعلنی سعیدا واجعلنی ممن جنب الفتن، اے اللہ مجھے خوش بخت بنا دے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جو فتنوں سے بچا لیے گئے۔ اور اگر یہ تو اس صورت میں ہے نا کہ ہم فتنوں سے محفوظ رہیں، اور اگر خدا نخواستہ فتنوں میں پڑ جائیں تو پھر اس کی بھی میں نے دعا آپ سے عرض کی ہے، اس موقع پر بھی اللہ سے ثابت قدمی مانگیں۔ اور ثابت قدمی کس طرح مانگیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور دعا ہے جو سورۃ الاعراف کے اندر 9ویں پارے کے اندر ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب یہاں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین اور ارشادات نبویہ کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہم میں سے ہر شخص کی مغفرت فرما، ہر شخص کی اصلاح و تربیت فرما، ہر شخص کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، ہر شخص کو فتنوں سے محفوظ فرما، ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ چھوٹے بڑے تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے وہ فتنے جو دنیا میں رونما ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا آئندہ کبھی رونما ہونے والے ہیں، اللہ ان تمام فتنوں سے ہماری بھی، ہمارے بچوں کی بھی، ہماری نسلوں کی بھی، قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اور سب سے بڑھ کر خطرناک ترین فتنہ، مہلک ترین فتنہ، وہ فتنہ جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، یعنی دجال کا فتنہ، اے اللہ اس فتنے سے ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں تمام جتنے شریک ہونے والے ہیں سب کو ان کے تمام مقاصد میں، ان کی تمام حاجات میں، ان کی تمام تمناؤں میں کامیابی نصیب فرما، عافیت و سکون عطا فرما، ہر طرح کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔